اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ او کمینہ ہے، وہ کربلا والا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ خادم رضوی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ دکھایا گیا کہ وہ غم حسین میں رونے والوں کو کمینہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کافی پرانی ہے، اس کو اس دفعہ دوبارہ اپلوڈ کیا گیا اور اپلوڈ اس طریقے سے کیا گیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے جو دلائل دیے وہ نہیں دکھائے گئے، صرف گالم گلوچ دکھائی گئی۔ یقیناً اس کا مقصد یہی تھا کہ شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ پھیلانا، کیونکہ اس کلپ میں صرف وہی چیزیں تھیں، وہی گالیاں تھیں جن سے دونوں کے درمیان فساد ہی کھڑا ہو سکتا ہے، اسے کوئی تحقیق یا ریسرچ پیش نہیں ہو رہی۔ ہمارا آج کا یہی موضوع ہے کہ غم حسین میں رونا جائز ہے یا نہیں۔ ہم عالم اسلام کے ذمہ دار علماء سے آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے، اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور ہمیشہ یہی ریکویسٹ رہی ہے کہ آپ جب بھی سنیں تو کسی ایک ایشو کے اوپر تمام علماء کا موقف سنیں، کیونکہ جب تک آپ کسی بھی ایشو پہ دونوں فریقین کا موقف نہیں لیتے، آپ کو کبھی بھی نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ میں اگر فار ایگزامپل ایک شیعہ عالم کو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 100% یہ ٹھیک ہے۔ اگر اسی ایشو پہ میں ایک الگ سے اہل سنت عالم کو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 200% یہ عالم ٹھیک ہے، تو بندہ کنفیوز رہتا ہے، اس سے حقیقت سامنے نہیں آتی۔ تو جب بھی آپ ریسرچ کریں دونوں عالموں کو آگے پیچھے رکھ کے اسی ایشو پہ آپ سنیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے علامہ خادم رضوی صاحب کا وہی بیان اور ان کے دلائل کے ساتھ سنتے ہیں کہ غم حسین میں رونے کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے۔ اعلیٰ حضرت میں غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان، یہ بھی حرام ہے۔ اسی پٹن والے نہیں، اسی جدو آل بیت کی گل کریے تو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ اے کوئی گل ہے کی مطلب ہویا؟ ہاں جی کیوں جی اے کی مطلب ہویا کہ جناب آل بیت کا ذکر کرتے ہیں پھر خاندان رسالت جو کوئی رویا جی؟ امام زین العابدین روئے؟ کوئی بھی نہیں رویا۔ امام زین العابدین تے بیڑیاں لگیاں ہتھکڑیاں پائیاں مدینہ پاک واپس گئے تے جا کے روئے بھی نہیں نانا جان کو، اے ویکھو جی کی ہویا؟ اے نانا جان دے دین واسطے دے آیا، بچ کے میں آ گیا، بس گل مک گئی۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین، ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہو آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے۔ تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں۔ دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے۔ جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے، اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے۔ پاکستان کا ایک ملا پاگل ہو گیا، وہ کہتا ہے حسین کے غم میں رونے والے کمینے۔ ایک دوسرا ملا وہ اسٹیج پہ آ کے چینل پہ بیٹھ کے بکتا ہے کہ امام حسین کے غم کا اہتمام کرنا، یاد منانا، یہ قطعی طور پہ اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا،
नबी पाक ने पूरे साल का नाम आमुल हुज़न रख दिया, पूरा साल गम मनाया। हालांकि दोनों का विशाल हुआ था, दोनों को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया था। इन दोनों में से किसी के अब्बास के बाजू नहीं कटे थे, इन दोनों में से किसी का असगर नहीं रोया था, लेकिन पूरे साल को आमुल हुज़्न कहा गया, पूरा साल गम मनाया गया। दोनों का ताल्लुक नबी के घराने से था, तो नबी ने पूरा साल गम मनाकर कयामत तक के लिए बता दिया कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा के जा रहा हूं, मेरे घर पे दुख आए तो तरीका मैंने बता दिया है। एक दिन तो क्या, साल पूरा नाम लगा देना हुसैन के। आओ इस मोहब्बत का चिराग जलाने के लिए थोड़ी गमे हुसैन की बात कर लें। बाज लोग नादानी में और ला इल्मी में ये भी समझते हैं, मैंने सुना है यहाँ आकर, कि हुसैन के गम में रोना कहाँ लिखा है, करबला वालों के गम में रोते हैं, रुलाते हैं, ये कहाँ लिखा है। आओ मेरे पास, तुम्हें बताऊं मैं क्यों रोता हूं। मुस्तफा रोता है, खुदा की कसम मुस्तफा न रोए होते तो मैं कभी न रोता। तबकात इब्न साद को देखें, बहकी को देखें, मुस्नद अबू याला को देखें, हमारी कुतुब सियासता की देखें। हजरत उम्मे सलमा फरमाती, आका के घर अंदर दाखिल हुई, हुसैन मुस्तफा की गोद में थे और मुस्तफा की आंखों से आंसू रवां थे। बता रहा हूं कि ताहिरुल कादरी क्यों रोता है हुसैन के गम में, इसलिए कि मुस्तफा रोए हैं हुसैन के गम में, और जिसके दिल में ईमान है वो हुसैन के लिए रोएगा। ये रोना सब्र के मनाफी नहीं है, अगर इसे सब्र के मनाफी समझो तो देखो बात कहां तक जा पहुंचेगी। मुस्तफा रो रहे हैं। अरे अहले सुन्नत, अगर रोने पे आपको ताज्जुब हो गया है, खुदा की इज्जत की कसम मुझे तुम्हारे सुन्नी होने पे ताज्जुब हो गया है कि तुम्हारी सुन्नियत कहां गई। करबला वो पैगाम है, ये सिर्फ 10 दिन का के लिए रोने धोने का पैगाम। बेशक हुसैन के लिए रोना भी सुन्नत। हर शय को बिदत न बनाओ। उम्मे सलमा से आपने फरमाया, उम्मे सलमा आज एक फरिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत खास, किसी को दरवाजे, किसी को अंदर नहीं आने देना। उम्मे सलमा पैरे पे खड़ी हो, थोड़ी देर में हुसैन आ गए, अंदर जाने लगे, उन्होंने रोक दिया, वो रोने लगे, वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से मेरे नबी के जोर जोर से रोने की आवाज आई, जोर जोर से रोने की आवाज आई। उम्मे सलमा रह न सकी, भाग के अंदर गई, तो आपने क्या देखा, आपने हुसैन को यूं सीने से चिमकाया हुआ और ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, ऐसे बिलक बिलक सिसक सिसक के रो रहे थे, और आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी पर कुतर कर रहे थे, और आपने यूं भींचा हुआ, ऐसे दबाया हुआ था। उम्मे सलमा ने कहा, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूलुल्लाह, क्या हुआ, आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं? तो आपने रोती आवाज में कहा, बहते आंसुओं के साथ, कपाते बदन के साथ, कि उम्मे सलमा, ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देखकर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी। कि मैं इसलिए इस पे रो रहा हूं, अभी तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं भाई, और ये क़यामत तक रोते रहेगी दुनिया। क़यामत, ये अल्लाह का निज़ाम है, उसने करबला के वाक़े को यूं कर दिया जैसे हर साल आज ही हुआ है, आज ही हुसैन शहीद हो रहे हैं, आज ही अब्दुल्ला का सर कट रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात रोया करते थे। उनके एक खादिम ने कहा, हजरत आप सारी रात क्यों रोते, सोते ही नहीं, सारी रात रोते रहते। तो वो फिर रोने लगे और फरमाया, मेरे दोस्त, याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ गुम हुआ था, मिल गया था, लेकिन एक की जुदाई में 40 साल रो 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 आंखें खत्म कर दी। मैंने इन आंखों से सारे घर को ज़बा होते देखा। शूरा के दिन या मुहर्रम के अंदर वाक़या करबला को याद करके रोने का सवाल है। तो सैयदना हुसैन के उस वाक़े को याद करके अगर कोई शख्स रोता है या कोई प्रोग्राम अरेंज करता है और उसमें वो वाक़या याद करवा के लोग रोते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं बल्कि सवाब का काम है। ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ जिल्द 1 सफ़ा 85 पर सैयदना अली कहते हैं कि एक दिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने करम से आंसू रवा थे और ज़ारो कतार रो रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं और आपकी उम्मत इसको फरात के किनारे शहीद कर देगी।
تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں، اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد بھی حدیث متواترہ ہے، یعنی جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو، ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث، جلد 1 صفحہ 242۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد لگی ہوئی، پرانگدہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ابن عباس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان، تو میں بتا رہا واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، واقعہ کربلا کے بعد بھی۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مجلس کر لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدعت نہیں کہتے، کوئی گناہ نہیں کہتے، انتظامی معاملہ ہے۔ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام رحمہم اللہ اجمعین سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے۔ بات چلا دی گئی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پہ رونا یہ سنت رسول ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا حضرت عمر کی شہادت پہ رونا سنت رسول ہے۔ حضرت حسین کا نام لے کر کہا کہ جن کی شہادت پہ رونا سنت رسول ہے۔ شہید کی شہادت پہ رونا، واویلا کرنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی آیت سے ثابت نہیں، اس لیے ذہن نشین فرما لیں اس موقع پر رونے کو سنت ہرگز نہ سمجھیں۔ کسی کے غم میں آنکھوں سے آنسو از خود نکل جانا یہ الگ بات ہے، اور اہتمام کے ساتھ رونا یہ الگ بات ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ کہ ہم جو اس موقع پر ماتم کرتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وَبْ یَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ وہ روتے تھے، واویلا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کے بارے میں کہیں نہ قرآن کریم میں ہے نہ کسی حدیث پاک میں ہے کہ وہ بہت روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ تو قرآن کریم میں ہے قزیم، قزیم کا معنی ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سے غم ہو اور زبان سے اظہار نہ کرے، اندر کڑتا رہے۔ وہ کڑتے تھے، آنسو آتے تھے، لیکن اس طرح رونا کی آواز نکلے یہ قطعاً حضرت یعقوب علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ میں نے نبی کی حدیثوں کو دیکھا ہے، ائمہ کے فرامین کو دیکھا ہے، رونے والوں کے بارے میں ائمہ خاص خیال رکھتے ہیں رونے والوں میں۔ عجیب مظلومیت نہیں ہے کہ نبی فرمائے حسین کے بارے میں جس نے میرے حسین پر 10 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر اسی حدیث میں فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا، پھر حدیث کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 1 فرد کو رلایا۔ نبی فرما رہے ہیں ہمیں یہ بھی بہت عزیز ہے۔ جب لوگ یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے نا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو ایک ہی رستہ تھا ان کے پاس، امام جعفر صادق کی گلی سے گزر کرتے تھے۔ تو کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی سے لوگوں کا گزر زیادہ کیوں ہے، تو جواب دیا جاتا تو تمہیں نہیں پتا، اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھیں گے محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ یہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، وہاں اس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے میکسیمم 3 ڈیز، تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے، بخاری مسلم میں حدیث۔ غم حسین الگ چیز ہے جی، غم حسین تو سنت ہے، تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے۔ تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان چھپی ہوئی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں۔ اور اس کو تو ہر شخص مانے گا، ضد کی بات نہیں۔ میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ رسمیں وغیرہ ٹھیک ہے، مگر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اتنی فریاد نہ ہوتی رہتی تو لوگ اس بات کو بڑھا دیتے۔ میرے سامنے تاریخ کہ حکمرانوں نے امام حسین کی قبر جو بنی ہوئی تو اس پر ہل چلا دی، وہاں کھیتیاں کرائیں، ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ یہ بات دنیا کو بھول دو۔ اس لیے اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ ظلم ہوا انہوں تو آدمی کو چیخنے چلانے کا حق۔ رو کر امت کو بتاتے رہتے ہیں کہ پہلی صدی اور نواسہ رسول حضور کے کندھوں پر سواری کرنا اس کا یہ حجت،
اس لحاظ سے تو بات غلط نہیں ہے کہ واقعہ دہراتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے. کیا رونا بدعت ہے؟ کیا رونا گناہ ہے؟ قرآن اٹھائیے سورہ یوسف. یہ بھی اعتراض ہوتا ہے امام حسین تو زندہ ہیں کیوں روتے ہیں؟ حضرت یعقوب کو فرشتوں نے جبریل نے خبر دی ہے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، مگر اسی زندہ نبی کے لیے، زندہ یوسف کے لیے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. تو پتہ یہ چلا کہ رونا بدعت نہیں ہے بلکہ نبی کی سنت ہے. جی تو آپ نے سب علماء کے موقف سنائے. میری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر عالم کا جو بھی موقف ہے بغیر چھپائے، بغیر اس کو مینوپولیٹ کیے، بغیر اس کو آگے پیچھے کیے آپ تک اسی انداز میں پہنچاؤ. تو ہم نے جتنے بھی علماء سنے ہمارے پاس واضح طور پہ دو موقف سامنے آ رہے ہیں. ایک موقف یہی ہے کہ امام حسین کے غم میں رونا بدعت ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ سوگ میکسیمم 3 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد آپ سوگ نہیں منا سکتے. جبکہ دوسرا اس کے پیچھے ان کی لاجک یہی تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد کوئی بھی اہل بیت کا فرد اس غم میں نہیں رویا، نہ امام سجاد روئے، نہ ائمہ اہل بیت، نہ کوئی صحابی رویا. جبکہ دوسرا موقف جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کا احادیث بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے بعد میں جو ہے واقعہ کربلا کے بعد وہ ہر محرم میں غم مناتے تھے، باقاعدہ روتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کے لیے آہ و بکا نہیں کر سکتے، چیخ چلا نہیں سکتے سوائے مظلوم کے. تو امام حسین کیونکہ مظلوم ہے، ان پہ ظلم کیا گیا، تو ان کے لیے آہ و بکا کرنا، ان کے لیے چیخنا چلانا یہ جائز ہے قرآن کی روح سے. تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.